بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ میں آج کا سبق ہے تختی نمبر 9 اظہار۔ اس سے پہلی والی ویڈیو میں یہ یہاں تک ہو چکا ہے، نارن حامیتن یہاں تک ہو چکا ہے۔ آج اس کے آگے سے پڑھیں گے اور ایک بار سرسری طور پر اسے پھر سے دیکھ لیتے ہیں شروع سے۔ دیکھیے، تختی نمبر 9 اظہار، تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئے تو نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ جیسے طیرن ابابیلا، طیا زبر طی، را دو زبر رن، طیرن، حمزہ زبر ا، طیرن ا، با الف زبر با، طیرن ابا، با یا زیر بی، طیرن ابابی، لام زبر لا، طیرن ابابیلا۔ یہاں پر رن میں اظہار واقع ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے، اس وجہ سے یہاں پر تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ جیسے طیرن ابابیلا، نار حامیۃ، نون الف زبر نا، را دو پیش رن، نار حا الف زبر حا، نار حا، میم زیر می، نار حامی، یا زبر یا، نار حامیہ، تا دو پیش تن، نار حامیۃ۔ یہاں پر را میں را کی تنوین پر اظہار واقع ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے، تو یہاں پر تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ نار حامیۃ ایسے پڑھیں گے۔ دیکھیے، لمن خشیہ، لام زیر لی، میم نون زبر من، لمن، خا زبر خا، لمن خا، خا کو موٹا کر کے پڑھیں گے، لمن خا، شین زیر شی، لمن خشی، یا زبر یا، لمن خشیہ۔ اب یہاں پر دیکھیے نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے خا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے لمن خشیہ، ٹھیک ہے، نون کو ظاہر کریں گے، نون، میم نون زبر من، تو من بولیں گے، اس کی آواز کو چھپائیں گے نہیں، یعنی لیمن ایسے نہیں کرنا ہے۔ اسی طریقے سے لیمن اس طرح بھی نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے غنہ اور ایک ہوتا ہے اخفا، تو غنہ اور اخفا دونوں کی آواز میں فرق ہے۔ غنہ کی آواز ہوتی ہے لیمن، یہ آگے آئے گا، اور اخفا کی آواز لیمن، دونوں کی آواز میں فرق ہے۔ تو یہاں پر غنہ بھی نہیں کرنا ہے اور اخفا بھی نہیں کرنا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے، اظہار کرنا ہے، یعنی نون کو ظاہر کر کے جلدی پڑھنا ہے۔ جیسے لمن خشیہ، ایسے۔ من غیرہ، میم نون زیر من، غین یا زبر غی، غین کو موٹا کر کے پڑھیں گے، غی، من غی، را زیر ری، من غیر، ہا کھڑا زیر ہی، من غیرہ۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے غین آ رہا ہے، تو یہاں پر بھی نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے بلا غنہ کے، غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ ظاہر کا مطلب نون کو ظاہر کرنا ہے، نون کی آواز کو چھپانا نہیں ہے، یا جیسے یعنی ایسے چھپانا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے غنہ بھی نہیں کرنا ہے، یعنی من ایسے دیر تک گنگنانا بھی نہیں ہے، بلکہ جلدی پڑھنا ہے۔ جیسے من غیرہ، ایسے، من غیرہ۔ یومئذ علیہا، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم، حمزہ زیر ای، یومئی، ذال دو زیر ذن، یومئذ، ذال کو ذن بولیں گے، ذال، ذال، ذال ایسے نہیں بولنا ہے، ذال۔ یومئذ، عین زبر ع، یومئذ ع، لام یا زبر لی، یومئذ علی، ہا الف زبر ہا، یومئذ علیہا۔
اب یہاں پر اظہار کہاں واقع ہو رہا ہے؟ یہ دال کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، یہاں پر تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اور غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے ظاہر کا مطلب؟ یعنی تنوین کی آواز کو ظاہر کرنا ہے، چھپانا نہیں ہے۔ چھپانا جیسے یومئذ، ذن، آواز کو اس طریقے سے چھپانا نہیں ہے، ذن اس کو بولتے ہیں آواز کو چھپانا۔ تو یومئذ ایسے نہیں کرنا ہے، اور اسی طریقے سے غنہ بھی نہیں کرنا ہے۔ غنہ جیسے یومئذ، تو اس طرح سے بھی نہیں کرنا ہے، ظاہر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یومئذ علیہا، اس طرح سے یومئذ علیہا منہ خطابا، میم نون زیر من، ہا پیش ہو، منہ، خا زیر خی، منہ خی، طا الف زبر طا کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، منہ خطا، بادو زبر بن، منہ خطابا، یہ بادو زبر بن، ٹھیک ہے؟ الف کو نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ جہاں پر بھی دو زبر کی تنوین ہوتی ہے تو اس کے ساتھ الف لگا ہوا ہوتا ہے، تو الف کو پڑھا نہیں جاتا۔ منہ خطابا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر دیکھیے اظہار کہاں ہو رہا ہے؟ یہ نون ساکن میں، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے یہ ہا آ رہا ہے، تو یہاں پر نون پہ اظہار کریں گے، یعنی نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، نون کی آواز کو چھپائیں گے نہیں، نون میں غنہ نہیں کریں گے، یعنی منہ ایسے نہیں پڑھیں گے، اسی طریقے سے منہ اس طریقے سے بھی نہیں پڑھیں گے، بلکہ منہ خطابا ایسے پڑھیں گے، نون کی آواز کو ظاہر کر کے جلدی پڑھیں گے بغیر غنہ کے، منہ خطابا، من عین آنیت، میم نون زیر من، عین یا زبر عی، من عی، نون دو زیر نن، من عین، حمزہ کھڑا زبر آ، من عین آ، نون زیر نی، من عین آنی، یا زبر یا، من عین آنیہ، تا دو زیر تن، من عین آنیت۔ اب یہاں پر دیکھیں اظہار یہ نون ساکن میں ہو رہا، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے یہ عین آ رہا ہے، تو یہاں پر نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، نون کی آواز کو ظاہر کریں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ اس طریقے سے ایک اظہار یہاں پر بھی ہو رہا ہے، دیکھیے نون کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے یہ حمزہ آ رہا ہے، الف ہے، الف کے اوپر کھڑا زبر ہے تو یہ حمزہ ہو گیا، تو یہاں پر بھی اظہار واقع ہو رہا ہے، یہاں پر بھی تنوین کی آواز کو ظاہر کریں گے، غنہ نہیں کریں گے، جلدی پڑھیں گے، جیسے من عین آنیت، ایسے پڑھیں گے، من عین آنیت، کفوا احد، کاف پیش کو، فا پیش فو، کفو، واو دو زبر ون، کفوا، حمزہ زبر ا، کفوا ا، حا زبر حا، کفوا اح، دال دو پیش دن، کفوا احد۔ اب یہاں پر دیکھیے واو کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، اس کے بعد الف ہے، تو یہ الف کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ جہاں پر بھی دو زبر ہوتا ہے تو اس کے بعد الف اس کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ والا دیکھیں گے، دیکھیے یہ حمزہ ہے، الف کے اوپر زبر ہے تو زبر زیر پیش کچھ بھی ہو الف کے اوپر تو حمزہ ہو جاتا ہے، تو یہ حمزہ ہو گیا جو حروف حلقی میں سے ہے۔ تو یہاں پر واو اظہار واقع ہو رہا واو کے اوپر، تو اس تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، یہاں پر غنہ نہیں کرنا ہے، اسی طریقے سے اخفا بھی نہیں کرنا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ کفوا احد، ایسے کفوا احد،